قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی۔ ہر انسان کی کیفیت یہ تھی کہ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور اور توانا؟ ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے سب کھا گئے، سانپ تک کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد اللہ تعالی کے گھر بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پھر سے پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اس پر اللہ پاک نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید بادل خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگ لیتے ہیں۔ تو کالا مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل میں بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے، اب بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَهَلْ تَرَى مِن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی
اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک قصہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے ایک نبی کا قصہ ہے، ان کی قوم کا قصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ان برے کاموں سے اور تمام طرح کے شرک کرنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو تا دیر قائم و دائم رکھے۔